اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین الکرام۔ کل سماعت کیے تھے تلک الرسل کا صفحہ نمبر 115، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 116۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اے کتابیوں، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں خبر ہے۔ اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا، وہ جو ایمان والوں پر اترا، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہوگا، شاید وہ پھر جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو۔ تم فرما دو کہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یقین کاہے کا نہ لاؤ اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا۔ شان نزول، اور تمہاری کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات موجود۔ انجیل میں، توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نعت صفات تک موجود ہیں، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں، اور ان کا دین سچا دین ہے۔ بے شک اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے، اور انہوں نے باہم مشورہ کر کے یہ مکر سوچا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر کے، مطلب فریب دینے کے سب بناتے تھے بہانے،
یعنی قرآن شریف شان نزول یہود اسلام کی مخالفت میں رات دن نئے نئے مکر کرتے تھے. دن رات وہ صرف یہی سوچتے رہتے تھے کہ کیسے اس کو جھوٹا کر دیں. دن رات سوچا کرتے تھے، نئے نئے فیصلے آزماتے رہتے تھے، نئے نئے فریب. خیبر کے علماء یہود کے بارے میں علماء یہود کے 12 شخصوں نے باہمی مشورے سے ایک مکر سوچا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کیے. خیبر کا دروازہ نہیں اکھاڑ کے پھینکے تھے. وہاں کے جو علماء یہود تھے وہ سب لوگ بیٹھ کے ایک پلان سوچے. ان کی ایک جماعت صبح کو اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے. مطلب صبح میں تو ایمان لے آئے اور شام کو پھر وہ کافر ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی موعود نہیں. مطلب جب صبح ایمان لاتے اور شام کو منکر جاتے، کافر ہو جاتے، تو لوگوں سے یہ کہتے کہ ہم نے جو اپنی کتابوں میں ان کی نشانیاں دیکھی تھی وہ ان کے اندر نہیں ہے، تاکہ اور لوگ بھی ان سے گمراہ ہو، شک پیدا ہو جائے مسلمانوں کے دل میں. موعود نہیں ہے جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو دین میں شبہ پیدا ہو جائے. مطلب لوگ شک میں پڑ جائیں گے. ایسا سوچتے تھے وہ لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر یہ راز فاش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری تو ان کا راز فاش ہو گیا. جو پلان بنائے تھے ان کو پلان کا سب پتہ چل گیا، اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا. یہ مکر جو پھیلائے تھے اپنا، یہ ان پہ نہیں چل سکا، اور مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تو وہ لوگ خبردار ہو گئے، سب پتہ چل گیا. اور جو اس کے سوا ہیں وہ باطل و گمراہی. جو اسلام دین کے سوا کوئی بھی ہو، سب وہ باطل و گمراہ ہی ہے، کوئی حقیقت نہیں. دین و ہدایت اور کتاب و حکمت اور شرف و فضیلت روز قیامت یعنی نبوت و رسالت سے. مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت جس کسی کو ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے. نبوت جس کو بھی ملے وہ سمجھ لو اللہ کی دی ہوئی فضل سے ملتی ہے. ایسے کوئی سوچے کہ میں نماز پڑھ کے اور سب کچھ کر کے نبی بن جاؤں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی اس کو نبی بناتا ہے اپنے فضل سے. ایسے کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی نبی نہیں. ذلی نبی ہوتا ہے یا اور بھی مین نبی، کوئی بھی کسی قسم کا بھی نبی نہیں بن سکتا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد تو اب کوئی نبی ہے ہی نہیں. اس میں استحقاق کا دخل نہیں. شان نزول یہ آیت اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی، اور اس میں ظاہر فرمایا گیا کہ ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں. امین و خائن. بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال ان کے پاس امانت رکھا جائے تو بے کم وقاص وقت پر ادا کر دیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام. ان کے پاس اگر کوئی اپنی چیز رکھ دیتے تو اور تمہیں ضرورت پڑتی تو یہ اسی وقت
تمہارا لوٹا دیتے تھے، دے دیتے تھے، ادا کر دیتے۔ جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اقیہ سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا جیسے اس نے دیا تھا امانت رکھنے کے حساب سے، ویسے ہی عبداللہ بن سلام نے اس کو ریٹرن کیا۔ اور بعض اہل کتاب میں اتنے بدنیت ہیں کہ تھوڑے پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، اور اس میں بعض ایسے تھے کہ ان کو اگر 1 روپے بھی دو تو وہ بعد میں جب تم لینے جاتے تو وہ بدل جاتے کہ تم نے دیا ہی نہیں مجھے، یا کوئی نہ کوئی بات بنا لیتے، جھوٹ بول لیتے، یا کیسا بھی مکر بھری، جیسے کہ فنحاس بن اجورہ، جس کے پاس کسی نے 1 اشرفی امانت رکھی تھی، مانگتے وقت اس سے مکر گیا۔ کسی نے اس کے پاس 1 اشرفی رکھی تھی اور پھر وہ بعد میں آیا اس سے مانگنے، تو اس سے مکر گیا کہ نہیں تم نے تو مجھے دیا ہی نہیں۔ تو بعض اس میں کتابیوں میں بعض بہت ایماندار تھے اور بعض بہت بے ایمان تھے، مگر عبداللہ بن سلام صاحب ایمان لے آئے تھے، یہاں یہ ایمان لے آئے صحابہ صحابی۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہمیں جو قرآن پاک کی تلاوت کی سب ہونا سننا سہولت عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔